السلام علیکم۔ یہ ایک واقعہ ہے اسلامی تاریخی واقعات میں سے ایک دلچسپ واقعہ۔ اس کی شروعات ہوتی ہے اس اونٹنی سے جو ایک گھر کے آگے رکتی ہے۔ وہ گھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا، اور اونٹنی کی سوار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، ابھی ان کے وہاں رہنے کی جگہ طے نہیں۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کے گھر رہے۔ ظاہر ہے کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر نہ رکیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں، لیکن یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 6 ماہ قیام کریں گے، تب تک جب تک پہلی مسجد اور اس کے ساتھ اس کا حجرہ تعمیر نہ ہو جائے۔ لیکن آج کا موضوع بحث واقعہ اس دور کا نہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اسلام کے شروعاتی دن دیکھے، انہوں نے بدر اور احد کا میدان دیکھا۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت مشکل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید تھے۔ مسلمان قریش کے خلاف ایک بہت بڑی خندق کھود رہے تھے اور ایک پتھر آ گیا تھا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنی کدال سے اس پتھر کو ایک ضرب لگائی اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی چابیاں دی، میں یہاں سے اس کے سرخ محل دیکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو ایک اور ضرب لگائی، پتھر ایک تہائی ٹوٹا اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے مدیان کے سفید محل دیکھ سکتا ہوں۔ جب انہوں نے تیسری بار ضرب لگائی تو پتھر مکمل ٹوٹ گیا اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ نے مجھے یمن کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ناممکن لگتا تھا۔ غزوہ خندق کی سختی میں مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا وہ آنے والا کل بھی دیکھیں گے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آنے والی فتوحات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کچھ لوگ ان کے الفاظ پر ہنس پڑے، مگر جن کے دل میں ایمان تھا انہیں یقین ہو گیا، آج نہیں تو کل یہ فتوحات ضرور ہوں گی۔ غزوہ خندق آئی، اللہ کے اذن سے گزر گئی، مسلمان ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی زندگی میں فارس، شام اور یمن کی فتوحات، لیکن ایک اور فتح کے بارے میں جو حدیث بہت سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی، وہ آپ کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ فتح تھی قسطنطنیہ کی۔ بے شک تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، کیا ہی بہترین امیر ہوگا، کیا بہترین۔ بہت سال بعد جب حضرت ابو ایوب انصاری بوڑھے ہو کے 90 سال سے اوپر ان کی عمر تھی، قسطنطنیہ فتح کرنا چاہ رہی تھی فوج۔ قسطنطنیہ ایک بہت بڑا شہر تھا، جو شہر آج تک فتح نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے اطراف میں سمندر اور زمینی رقبہ تھا۔ زمینی طرف 3 تہوں پر مشتمل دیوار تھی جو توڑی نہیں جا سکتی تھی، اور سمندر کی طرف رومیوں نے سمندر میں دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے زیر سمندر ایک بڑی زنجیر رکھی تھی۔ مختصراً یہ قسطنطنیہ ناقابل فتح تھا۔ اسی معاشرے کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری بیمار پڑ گئے۔ نوجوان ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے ابو ایوب؟ انہوں نے کہا، مسلم فوج کو میرا سلام کہنا اور کہنا مجھے اٹھا کر دشمن کے علاقے میں وہ جتنا آگے ہو سکے جائیں، اور قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ ریلت فرما گئے۔ مسلم فوج نے ان کی خواہش پوری کی، قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ انہیں دفن کیا، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا۔ یہ 49 ہجری 674 کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد بہت سے مسلم امیر آئے جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران مسلم امہ بیت المقدس کے چھن جانے اور بغداد کے تاراج ہونے جیسے بہت سے سانحات سے گزری، لیکن مسلم امہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس واپس لیا۔ دوسری طرف سلطان بائبرس کے ہاتھوں منگولوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور عثمانیوں نے ایک نئی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ عثمانی سلطنت کے 7ویں سلطان تھے، محمد دوم، جنہیں رہتی دنیا تک محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ عظیم اور شاندار امیر ان کے نصیب میں بننا لکھا تھا۔ انہوں نے بچپن سے اپنی نظریں قسطنطنیہ میں رکھی تھیں۔ وہ 7 زمانوں کے ماہر تھے، اور وہ اتنا جان گئے تھے جتنا بازنطینی بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی فوج بہت ہی غیر معمولی اور منظم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 عثمانی فوج 100 رومن فوجیوں کی طرح ایک ہی آواز اٹھاتے۔ بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات کے 800 سال بعد یعنی 1453 میں مبارک دن آ پہنچا۔ سلطان فاتح نے 21 سال کی عمر میں اپنی بحری اور بری فوج جمع کی۔ انہوں نے حالات کا اندازہ لگا کر بحریوں کی رومیوں کی فوجوں کو کنٹرول کیا، اور وہاں پہ ایک قلعہ بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے سرد موسم میں
ये मुहासरा बहुत सख्त और तवील होगा, ताहम इनकी सीढ़ियों और तोपों कुस्तुनतनिया की दीवारों पर कोई असर न हुआ। लेकिन वो भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हंगरी के एक इंजीनियर उर्बान के बारे में सुना था, जिसने एक नई तरह की तोप डिज़ाइन की थी जो लम्हों में जंगी काया पलट सकती थी। मुहासरे से 1 साल कबल उर्बान के प्रोजेक्ट को रूमी शहंशाह ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन मोहम्मद फातह ने इसे अपने सदन में खुशामदीद कहा, इसकी हौसला अफजाई की और उससे 2 हैकल तोपें बनाई गई। यहाँ तक कि एक तोप को हरकत देने के लिए 60 बैलों का सहारा लेना पड़ता था। इन तोपों की मदद से किले की दीवारों में शगाफ हुए, लेकिन वो अपनी जगह पर कायम रही। मुहासरा बस्तौर कायम रहा। मोहम्मद फातह कुछ वज़ीर कमज़ोर पड़ गए, लेकिन वो साबित कदम रहे। उन्होंने ईसाइत पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी। तख्लीकी सलाहियतों के मालिक मोहम्मद फातह ने इस दफ़ा भी कुछ नया सोचा। इनकी कश्ती रोमन कश्तियों से हल्की थी। उन्होंने दरख्त काटे, इस पर चर्बी की तह लगाई। रातों रात इन तनों पर अपनी कश्तियाँ रखकर ज़मीनी रास्ते से रोमियों की जंजीरों को बाईपास करते उन्हें बॉस्फोरस दूसरी तरफ ले गई। रोमन नेवी इस बात से बेखबर थी, इसे इस उस्मानी बेड़े ने तबाह कर दिया। अपने बेड़े की तबाही और किले की दीवारों में शगाफ होते देखकर रोमी हिम्मत हार बैठे। आखिर 59 दिनों के मुहासरे के बाद बूदिनाह पहुंचा। सुल्तान फातह कुस्तुनतनिया के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और सबसे पहला कदम जो उन्होंने किया वो सजदे शुक्र था। बेशक अल्लाह ही है जो कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। कुस्तुनतनिया अब उस्मानी दारुल-हुकूमत इस्तांबुल के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र मुबारक दरियाफ्त की। आज भी आप इस्तांबुल जाकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मिज़ार देख सकते हैं। आखिरकार ताकतवर बाज़ंतीनी रोमन सल्तनत का खात्मा हुआ और हदीस में बताई गई एक और पेशन गोई पूरी हुई। हमारी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, वो वाक़यात जो हर नस्ल को मुतासर करें, वो वाक़यात जो हमें बताएं कि हम क्या थे, हमारी कामयाबियाँ क्या क्या थी, और अगर आज फिर से हम अपने सामने एक विज़न रखें तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।